الرحمن الرحیم رزق کی تنگی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، رزق جتنا مقدر ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، اس کو بڑھانے کا کوئی خاص وظیفہ نہیں۔ ہاں، دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سکون دیں گے۔ جب اللہ جل شانہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے پھر پریشانی نہیں ہوتی، اور تعلق پیدا کرنے کی بڑی ترکیب یہ ہے کہ خوب مانگا کرے۔ یہ بہت اہم ملفوظ ہے، اس کو ہم دوبارہ غور سے سنیں۔ تنگی رزق کی، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ عام طور پر اکثر انبیاء ٹھاٹھ باٹھ والے نہیں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور جلیل قدر بادشاہ بھی تھے، لیکن عام طور پر انبیاء کرام علیہ السلام ظاہری ٹھاٹھ باٹھ والے مالدار نہیں تھے، اس لیے اس کی حرص نہ رکھیں کہ میں مالدار بن جاؤں۔ یہ جتنا مال بڑھے گا اتنی ذمہ داری بڑھے گی، اس کو سنبھالنا پڑے گا۔ 10 روپے ہیں تو 10 روپے کی فکر، 100 روپے ہوئے اب 10 روپے کی فکر نہیں، اب 100 روپے کی فکر۔ پہلے اتنی فکر تھی 10 روپے جتنی، اب 100 روپے جتنی فکر ہوئی، تو فکر بھی بڑھ رہی ہے۔ 1000 روپے ہوئے تو فکر بھی ساتھ ساتھ ترقی کرے گی، اور جتنی فکر بڑھے گی اتنی یکسوئی گھٹے گی۔ فکر اور یکسوئی آپس میں ضد، تو مالداری کا ذہن نہ بنائے کہ میں مالدار بن جاؤں۔ اللہ عافیت کی روزی دے گا، اپنی رضا کی عافیت والی روزی عطا۔ اور پھر رزق کے اندر صرف پیسے ہی نہیں، روٹی ہی نہیں، رزق کے اندر یہ صحت بھی ہے، یہ صحت بھی رزق ہے۔ اللہ نے اچھی صحت دی تو بتاؤ، وہ مالداری جو لاکھوں اسپتال میں لگواتی، پتہ نہیں اور کہاں کہاں لاکھوں لگواتی، وہ سب بچت ہو رہی ہے نہیں؟ مالدار ہی ہوں تو اللہ صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، جان میں مال میں برکت عطا فرمائے، گھر میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرا پہلا بچہ پیدا ہوا، یاد نہیں پڑتا، کوئی 1300 روپے خرچہ ہوا ہوگا۔ انہی دنوں ایک قریبی وہ تھے تو پتہ نہیں کتنے ہزار ان کا خرچہ۔ میں نے کہا یا اللہ، وہی بچہ پیدا ہو رہا ہے، یہ بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے، یہ تیری عطا ہے، ورنہ تو میں پریشان ہو جاتا ہے۔ جوبلی چوک میں پہنچی نہیں، اللہ نے واپس کر دی پریشانی، مجھ تک پہنچنے نہیں دیا۔ وہ پریشانی اگر پہنچ جاتی تو میں کہیں کا نہ رہتا، اللہ نے میرے تک پہنچنے سے پہلے اس کو واپس کر دی۔
کس کس وقت کن کن مسائل سے اللہ مجھے بچا بچا کے رکھ رہا ہے، اچھا گمان رکھوں، اور یہ گمان رکھوں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں سے اللہ مجھے لاڈ پیار میں چلا رہا ہے، کروڑوں سے اچھا ہوں۔ اب بڑے تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی سوچو کہ مجھے وہ حاصل ہے جو پہلے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھا، اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہی چشمہ ہے، پہلے بادشاہوں کو حاصل تھا، یہ پنکھا لگا ہوا ہے، یہ لائٹ بلب بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں محلات میں ایسا بلب تھا، چراغ ہوئے ہوں گے، تو ایسی روشنی کہاں؟ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ گھوڑا ہوگا نا، سائیکل بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ میرے پاس اگر سائیکل بھی ہے تو میرے پاس وہ سواری ہے جو پہلے بادشاہوں کو حاصل نہیں تھی، موٹر سائیکل تو پھر بعد کی بات ہے، انہوں نے سائیکل تک نہیں دیکھی تھی، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، یہ ان کی تیز رفتار سواریاں تھیں۔ تو یہ نعمتیں، یہ فریج ہے، ٹھنڈے پانی، یہ گدے ہیں، یہ سونے جانے کے گھر کے ہر جو کمرے میں ٹوٹی ہے، نہانے دھونے کی اتنی سہولتیں ہیں، یہ چیزیں پہلے بادشاہوں کے پاس کہاں تھیں؟ تو ہمیں وہ اللہ نے دیا ہے کہ جو پہلے بادشاہوں کے بھی تصور میں نہیں تھا۔ اب میرے ہاتھ میں موبائل ہے تو بادشاہ کے پاس کہاں تھا؟ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، اتنے دور وہ بادشاہ بات کر سکتا تھا؟ تو میں کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے وہ ہمیں عطا کیا، وہ اللہ کی نعمتیں ہمیں میسر ہیں جو پہلے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھی، عام آدمی کا تو کیا دکھا۔ اس لیے مالداری کی ذہنیت تو صحیح نہیں ہے، جتنا مال بڑھے گا فکر بڑھے گی، کل آخرت میں اس کی جوابدہی بڑھے گی، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، پوچھو گی۔ ایسے فقراء ہوں گے وہ بڑے بڑے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ مال بڑھ جائے، رزق بڑھ جائے، اس کا کوئی خاص وظیفہ بھی نہیں، لوگ وظیفوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ وظیفے وہ وظیفے۔ کیا اللہ تمہیں اتنے وظیفے کروا کے روزی دے گا کہ میرا بندہ یہ وظیفے کرے گا جب جا کے میں اس کو دوں گا؟ اللہ ایسا چاہتے ہیں؟ نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ نماز کی پابندی کرو، تمہارے 2 روپے میں اللہ وہ کام کروا دے گا جو کسی بے نمازی کے 2 لاکھ میں بھی کام نہیں ہوگا۔ روزی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، میرے ہاتھ میں نماز رکھی ہے۔ اللہ نماز پڑھنے سے پاک ہے، اللہ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز مجھے پڑھنی ہے۔ روزی اللہ دیں گے، میں روزی نہیں دے سکتا۔ تو جو اللہ کا کام ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، جو اپنا کام ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ سوچ کی غلطی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اتنا ہی ملتا ہے رزق جتنا مقدر ہوتا ہے، اس کے بڑھانے کا کوئی خاص وظیفہ نہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سکون دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ اور تعلق پیدا کرنے کی بڑی ترکیب یہ ہے کہ خوب مانگا کرے۔ یہ لاکھ باتوں کی ایک بات ہے۔ اللہ جل شانہ سے تعلق پیدا کرنے کی بڑی ترکیب یہ ہے کہ خوب مانگا کرے۔ اللہ جل شانہ سے دعا مانگنا بڑی لذت ہے، بڑا تعلق ہے۔
اگر ہم سن لیں کہ اللہ اس کے جواب میں جو کہتے ہیں لبیک یا عبدی، کہ میرے بندے میں حاضر ہوں، جیسے میں نے کہا اللہم اے میرے اللہ، اللہ جل شانہ کی طرف سے آگے سے جواب آتا ہے لبیک یا عبدی، میں 100 سال تک دعا ختم نہ کروں۔ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں یہ ہاتھ اٹھاتا ہوں تو آسمان نیچے رہ جاتے ہیں، یہ ہاتھ آسمانوں سے اوپر چلے جائیں۔ دعا عبادت کا موضوع ہے، دعا پہ محنت کرے۔ مشائخ اس کا باقاعدہ ایک سبق دیتے ہیں، مراقبہ دعائیہ۔ یہ اسباق ایسے ہیں کہ ان اسباق میں ہمیں محنت کرنی چاہیے تاکہ ہماری کلاس کیا ہو، آگے بڑھے۔ چھوٹے چھوٹے یہ بچے ہیں، بیٹا آپ کون سی کلاس میں؟ 5ویں میں۔ دیکھو ابھی 5ویں کلاس میں پہنچ گئے، تو چھوٹا سا منہ 5ویں کلاس میں ہے، تو میرے اسباق اور میرے معمولات کی کون سی کلاس ہے؟ سال میں 1 کلاس یہ پاس کرے گا، بعض بچے بعض اسکول سال میں 2 کلاسیں۔ تو ہمارے بھی معمولات کا اہتمام ایسا ہو کہ ان میں ہماری کلاس بھی بڑھے۔ تو ایک کلاس مراقبہ دعائیہ کی بھی ہے، کہ اللہ جل شانہ سے تعلق پیدا ہونے، مستحکم ہونے اور بڑھنے اور ترقی پانے کا بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس کی خاص ترکیب اور ترتیب ہے مراقبہ دعائیہ کی۔ عمومی طور پہ دعا اس کی تو کوئی خاص ترکیب نہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت، جوان بوڑھا اس کا کر سکتا ہے دعا۔ یہاں تک حدیث پاک میں فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹے وہ بھی اللہ سے مانگو، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگو، یہ نہیں کہ بڑی چیز ہوگی پھر مانگو گا، چھوٹی چھوٹی چیز۔ جوتے کا تسمہ یہ ایک مثال ہے، یہ بھی اللہ سے مانگو، اس میں اپنائیت ہے، اس میں تعلق ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنا منگتا بنائے۔ غالباً کاندلہ میں تھے، بڑے اللہ والے تھے، صاحب نسبت بزرگ تھے، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے، حفظ بھی ہوتا تھا۔ تو ان کا اللہ سے ایسا تعلق اور ایسا دعا کہ ان کا نام حافظ منگتو پڑا، حافظ منگتو۔ تو اللہ اپنا منگتو بنائے۔ جو منگتو ہوتا ہے اللہ کا، ان کے ہاتھوں میں مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ حافظ قرآن بنے، یہ حافظ منگتو ہیں جن کے شاگرد مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، جن کے شاگرد شیخ الحدیث قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ، پتہ نہیں کیسی کیسی اونچی نسبتوں والے یہ ان کے ہاتھوں کے پڑے ہوئے ہیں جو حافظ منگتو ہیں۔ 3 پیڑھیوں کے استاد تھے، 3 پیڑھیوں۔ تو اللہ اپنا تعلق عطا کرے، اور جس کا لنک جوڑ گیا پھر اس کا تو ذرہ بھی پہاڑ اللہ بنائیں گے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اب آج ہم تو کہتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کا فیض ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ کا فیض ہے، اور پیچھے پتہ چلا کہ حافظ منگتو ان کی کیا کیا مانگ ہوئی ہوگی، وہ مانگ اللہ نے پوری کی مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کی شکل میں، شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ کی شکل میں، پتہ ہے کن کن شکلوں میں۔ تو فرمایا تعلق پیدا کرنے کی بڑی ترکیب یہ ہے کہ خوب مانگا کرے، جہاں میں چل رہا ہوں وہاں بھی مانگوں، اور جہاں میں فیل ہو گیا وہاں بھی مانگوں۔ بڑے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا تو بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ یہ چھوڑنا چاہتا ہوں، نہیں چھوٹ رہا، کہ اللہ چھوڑوا دے۔
اور اگر کوئی گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے یہ بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ میں کیسا نالائق ہوں، اس گناہ میں مبتلا ہوں، اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، تو اللہ میرے اندر چھوڑنا چاہنا پیدا کر دے کہ میں چھوڑنا چاہوں، چاہنے لگوں، اور پھر چھڑوا بھی دے، یہ بھی اللہ سے مانگے۔ تعلق کی بات ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ عرض کر سکو گے، عذر کر سکو گے کہ اللہ میں نے تو آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھے چھڑوائیں، میں نے آپ سے مانگا تھا۔ اور اللہ سے زیادہ عذر قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم تو بڑے بڑے عذر ریجیکٹ کر دیتے ہیں، رد کر دیا، لیکن اللہ جل شانہ چھوٹے سے عذر کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ جانتے ہیں یہ کیسا ہے، 2 4 10 اچھے آدمیوں نے کہا یہ اچھا آدمی ہے، اللہ ان کے اس اچھا کہنے پر اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرما دیتا ہے، حالانکہ اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ میت ہوئی، انتقال ہو گیا، کہا بہت اچھا آدمی تھا، دوسرے نے ہوتے اللہ ان کی گواہی کو قبول فرما لیتے، تم نے کہا اچھا ہے پھر اس کی مغفرت فرما۔ فرمایا ہر چیز اللہ سے مانگو۔ میرے ہاتھ سے یہ نکل گیا، یہ شاگرد، یہ بیٹا، یہ بیٹی، اولاد جوان ہو گئی، بیوی نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، فلان یہ ہے، فلاں وہ ہے، میرے ہاتھ سے نکل گئے، اب لیکن اے اللہ تیرے ہاتھ سے تو نہیں نکلی، ان کی اس کمی خطائی کو معاف بھی فرما دے اور اس سے ان کو دور بھی کر دے۔ آخر میں ایک دعا کر دی جائے، ثنا میں جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں تو ثنا میں ثنا تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس میں ایک اور دعا بھی ہے، چاہے ثنا کی جگہ پڑھیں چاہے ثنا کے ساتھ پڑھیں، اپنی نمازوں میں، سنتوں میں، نفلوں میں، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ میرے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی دوریاں پیدا کر دیں، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی دوریاں پیدا کر دیں، اتنے دور کر دیں، گناہ سے میں اتنا دور ہو جاؤں۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، آپ نے مشرق و مغرب میں جو دوریاں پیدا کی، میرے اور میرے گناہوں میں ایسی دوریاں پیدا کر دیں، اور اے میرے اللہ مجھے گناہوں سے ایسا دھو دیں اور ایسا صاف کر دیں جیسے سفید کپڑے کو دھویا جاتا ہے، دوسرے کپڑے میں پھر کمی، لیکن سفید پہ بڑا اہتمام ہوتا ہے، بس سفید کپڑے کو جیسا دھو کر اجلا دھلا ہوا صاف ستھرا، اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسا دھو دیجیے، اور اے میرے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے، اولوں سے اے اللہ صاف کر دیجیے، پانی سے، برف سے، اولوں سے، اولے بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں، برف سے بھی اولے ٹھنڈے ہوتے ہیں، ان سے صاف کر دیجیے۔ عام طور پہ کپڑے تو گرم پانی سے دھوتے ہیں تو میل کچیل اچھی نکلتی ہے، ٹھنڈے پانی سے میل کچیل کپڑے سے نہیں نکلتی، لیکن یہاں ٹھنڈے پانی کا ہے، برف، اولو، اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ جو صادر ہوتے ہیں وہ شہوت کی گرمی سے ہوتے ہیں، شہوت کی گرمی، حرارت، اس سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ سے مانگا کہ برف، اولے اور پانی اس سے اس کو گناہوں کو دھو دے تاکہ گناہوں کی دھلائی بھی ہو جائے اور شہوت
کی جو گرمی حد سے تجاوز کر رہی ہے وہ بھی کیا ہو جائے؟ ٹھنڈی پڑ جائے. اور جب گناہ کے جذبے ٹھنڈے پڑ جائیں گے تو گناہ کا صدور ہی نہیں ہوگا. تو یہ دعا فرمایا اللہ کے تعلق کے بڑھانے کی چیز ہے، اس کے اوپر محنت ہو. اب تھوڑی دیر کے لیے قبلہ رخ ہو کر چار زانو ہو کر بیٹھ جائیں، دھیان اور عظمت کے ساتھ اللہ کا پاک نام لیں. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ نفی اس بات کی، اور 2 تسبیح اللہ اللہ اس میں ذات کی. یہ ہمارا ذکر سیکھنے کی ترتیب ہے، اس کی مشق ہے.